بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز یو وتھ مسعود حسن کے ساتھ۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں بہت سی تبدیلیاں رہنمائی ہوئیں اور طریقِ عدم اعتماد کا جو معاملہ تھا بالآخر وہ اپنے ایک خطرناک اختتام کو پہنچا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ طریقِ عدم اعتماد 8 مارچ کو پیش کی گئی اور اس کا فیصلہ 9 اپریل کو ہو گیا۔ 9 اپریل کو کس طرح یہ فیصلہ کیا گیا؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 3 اپریل کو پہلے بلایا گیا، جس کے اندر ووٹنگ نہ کروائی جا سکی اور ووٹنگ کو مسترد کر دیا گیا ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے، جس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ آپ کو ہفتے کے دن جو تمام یہ معاملات ہیں ووٹنگ والے یہ مکمل کروانے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے یہ احکامات تھے۔ اس کے بعد بہت سی حکومت حلقوں میں یہ بحث بھی چلی کہ سپریم کورٹ اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج نہیں کر سکتی، اس کے اوپر اپنا حکم نہیں دے سکتی، تو یہ تمام معاملات چلتے رہے، لیکن بالآخر عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا دیا گیا۔ یہ واقعہ تھا جو یہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ یہ امریکہ کی طرف سے ان کے لیے سازش کی گئی۔ انہوں نے عوام کے سامنے وہ لیٹر بھی پیش کیا جس پہ وہ تمام دھمکی امیز تحریر لکھی ہوئی تھی۔ تو عمران خان صاحب نے عوام کے سامنے اپنا موقف پیش کیا کہ یہ جو طریقۂ عدم اعتماد ہے یہ حکومت کی یہ ایک سازش ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے ایک سازش ہے۔ تو اس طرح نظام چلتا گیا اور ووٹنگ کا دن آ گیا۔ ووٹنگ کے دن پھر ڈپٹی اسپیکر تھے جو انہوں نے ووٹنگ مسترد کر دی، اور 9 اپریل کو جو ہوا وہ آپ تمام نے دیکھا کہ ہفتے کے دن کل کے دن جو ووٹنگ کروانی تھی وہ تاخیر کا شکار ہوتی گئی۔ پہلے اسد کیسر صاحب آئے جنہوں نے ووٹنگ کروانے سے انکار کروا دیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ میرے پرانے 3 سال بہت 30 سال پرانے تعلقات ہیں جن کو میں خراب نہیں کرنا چاہتا، اور جب وہ شوکت خانم کی کمپین چلا رہے تھے وب سے میں عمران خان کے ساتھ ہوں، تو میں عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ نہیں کروا سکتا۔ جس کے بعد ایاز صادق صاحب آئے مسلم لیگ نون کے، جنہوں نے آ کر ووٹنگ کروائی اور عمران خان صاحب کے خلاف طریقۂ عدم اعتماد تھی جو وہ کامیاب ہو گئی، اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کی سیٹ سے ہٹا دیا گیا۔ ہوا کیا تھا جی؟ یہ اجلاس شروع ہوا صبح 10 بجے، جس کے بعد عدالتی حکامات کے مطابق 10:30 بجے سے پہلے یہ ووٹنگ آپ نے کروانی تھی، اور عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے اسی دن نئے وزیر اعظم کا چناؤ بھی کرنا ہے۔ تو یہ تاخیر کا شکار ہوتی گئی، جس میں پھر جو وزیر تھے ان کی تقریریں وغیرہ ہوتی رہیں۔ شاہ محمود قریشی کو موقع دیا گیا، پھر اپوزیشن کی جانب سے شہباز شریف صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو، بلاول بھٹو کو، بہت سے لوگوں کو تقریر کا موقع دیا گیا، جو کرتے کراتے ٹائم گزرتا گیا، اور اس طرح یہ ٹائم چلا گیا۔ تقریباً 10 بجے اور 10:30 بجے کے درمیان جب ریاستی ادارے ایکٹیو ہونے لگ گئے، شروع ہو گئے، وزیر اعظم ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا گیا، اس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا گیا رینجر اور فوج کی جانب سے، اور بہت سے دوسرے ادارے جو حرکت میں آ گئے۔ سپریم کورٹ رات کے 11-12 بجے کھل چکا تھا، اور اس طرح لگ رہا تھا کہ ملک میں ایک ایمرجنسی نافذ ہونے جا رہی ہے، جو کہ تمام ان کے ہوائی اڈوں کو بند کر دیا گیا اور صورتحال خراب ہوتی گئی۔ تو عمران خان صاحب کے جو طریقۂ عدم اعتماد تھی اس پر ووٹنگ شروع کروا دی گئی، اور وہ شروع اس طرح ہوئی کہ اسد کیسر اور ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے جو سے انہوں نے اسپیکر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اپنے استعفے تھے جو سے وہ پیش کر دیے، اور اس کے بعد جو ایاز صادق صاحب تھے سابقہ مسلم لیگ نون کے اسپیکر بھی پاکستان قومی اسمبلی کے رہ چکے ہیں، تو ان کی جانب سے جب یہ ووٹنگ کروائی گئی تو اس معاملات کو کمپلیٹ کیا گیا۔ تو ریاستی تو یہ تمام معاملات تھے جی۔ دیکھیں جی، آپ نے عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ جب وہاں سے بنی گالہ کے لیے روانہ ہوئے تو عمران خان صاحب اس ٹائم صحافیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو گفتگو کر رہے تھے صحافیوں کے ساتھ، تو ان معاملات کے اندر صحافیوں سے سوال جواب ہوتے رہے اور سوالوں کے جواب دیتے رہے عمران خان۔ جب اسد کیسر صاحب کا اسپیکر کا استعفیٰ آیا تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر کوئی اور شخص میرے خلاف رہ گیا ہے کیا، تو صحافیوں سے پوچھا انہوں نے، تو صحافیوں نے جواب دیا نہیں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی ڈائری اٹھائی اور بنی گالہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس طرح پاکستان میں پاکستانی تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی 3 سالہ اور 3.5 سالہ، اس کا اختتام ہو گیا، اور یہ اختتام بہت ایک بھیانک طریقے سے ہوا، جو کہ بہت اپوزیشن کی طرف سے پریشر ڈالا گیا، اداروں کی طرف سے پریشر ڈالا گیا، جس کے بعد عمران خان صاحب کو اپنے وزیر اعظم کی سیٹ سے ہٹنا پڑا۔
تو دیکھیے پاکستان کے اندر جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے بہت سی ایسے باتیں کی جس کے بعد پاکستان کی ایک اچھی امیج لوگوں کے سامنے آئی. انہوں نے عمران خان صاحب نے بہت سے بڑے بڑے دورے کیے، جن میں روس، امریکہ اور دوسرے ممالک کے بہت سے بڑے بڑے ایسے دورے کیے جس میں پاکستان کو بہت سی کامیابی ملی. لیکن کہیں نہ کہیں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی اس میں پاکستان کو نقصان ہوا، اور اسی وجہ سے کہہ لیں کہ تمام معاملات جو عمران خان صاحب کے خلاف کھڑے ہو گئے. عمران خان صاحب نے اپنے 3 سالہ کے اندر 2 ماہ کے اندر پاکستان کی جو سی اندر OIC کا اجلاس کرایا. اسلامی آرگنائزیشن تھی جو سا اس کا عمران خان صاحب نے 2 دفعہ اجلاس کروایا، جس کے بعد بہت سے ایسے واقعات ہیں. پھر اقوام متحدہ میں عمران خان صاحب کی تقریر، پھر اسلامی فوبیا کے اوپر جو بل منظور ہوا وہ بھی پاکستان میں عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے. تو بہت سے کام ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کے 3 سالوں میں کیے، وہ کبھی نہیں بھلا جا سکیں گے. لیکن ایک سب سے بڑی وجہ جو عمران خان صاحب کے خلاف گئی اس میں یہ تھا کہ مہنگائی کو وہ کنٹرول نہ کر سکے، اور پاکستان پہ جو قرضے تھے ان میں اضافہ ہوا، جس کے بعد پاکستان کے غریب عوام پر اس کا بوجھ آیا. تو وہ عمران خان جو ایک اچھی پالیسی کے ساتھ چل رہے تھے، کہیں نہ کہیں ان کو مہنگائی کی وجہ سے ایک پوری طریقے سے اپنی جو اس پہ ووٹنگ کروانی تھی. لیکن یہ معاملہ 10 اپریل تک چلا گیا، اور 10 اپریل کو عمران خان صاحب کا جو اقتدار تھا وہ ختم کر دیا گیا پاکستان میں. جی، تحریک عدم اعتماد کی جب ووٹنگ ہوئی 10 تاریخ کو رات کے 12 بجے کے بعد، تو وہ جب ہوئی تو اس کے بعد مختلف جماعتوں کی طرف سے تقریریں کی گئی، جبکہ عمران خان صاحب کے صرف ایک ہی رکن تھے اسمبلی کے جو اس وقت وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بہت جارحانہ تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ عمران خان صاحب کے خلاف کھڑے ہیں ان میں تمام پولیٹیکل پارٹیاں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ شہباز شریف نے بھی کہا کہ وہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان. انہوں نے کہا پرانے پاکستان میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو بلوچستان کی جو اتحادی تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے اندر سے بھی کافی لوگوں نے تقریریں کی. دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی حکومت کوئی خطرناک اپوزیشن کے لیے، کیونکہ اپوزیشن کے لیے جو کیس کھل دے گئے اور جس طرح کے اپوزیشن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ یقیناً کافی خطرناک قسم کی حکومت ثابت ہوئی عمران خان صاحب کی اپوزیشن اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے. تو یہ وہ تمام معاملات تھے جو پاکستان میں پچھلے 2 راتوں میں ہوئے، اور ان کے اندر بہت سی ایک ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی جو پاکستان کی عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. ایک حاضر سروس وزیر اعظم کو کس طرح سیٹ سے اتارا گیا، یہ آپ تمام نے دیکھا. اور پاکستان کے اندر احتجاج مظاہرے شروع ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں. اور اس کے علاوہ دنیا کے مختلف بڑے جو ممالک ہیں ان میں بھی دبئی ہے، جس طرح دوسرے بڑے برطانیہ ہے، اور بہت سے دنیا کے بڑے ممالک جہاں پاکستانی مقیم ہیں، تو وہاں ان کی طرف سے بھی احتجاج کیا گیا عمران خان صاحب کے حق میں کہ وزیر اعظم کی سیٹ سے ان کو نہ ہٹایا جائے. یقیناً پاکستان ایک دفعہ پھر جمہوریت کا بول بالا ہوا، آئین کی بالادستی قائم ہوئی ہے. اور ہم تمام کو چاہیے کہ پاکستان کے آئین کا اور عدالتوں کا احترام کریں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. تو پاکستان کے حق میں جو بہتر ہے وہ کیجیے، لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں اب اپنے ملک کے لیے بہتر سے بہتر کرنا ہوگا. اور آنے والے دنوں میں ہمیں اپنے ملک کو آزاد جو خارجہ پالیسی ہے وہ بنانی پڑے گی. دوسری دنیا کا جو دباؤ ہے ہم پر اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور ہمیں ایک آزاد فورن پالیسی اور آزاد پاکستان کی طرف اپنے ملک کو لے جانا ہوگا. مسعود حسن کو دیجیے اجازت. بہت سارا پیار، اپنی دعاؤں میں رکھیے گا مجھے ضرور یاد. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. مسعود حسن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.